السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ مسلسل تیسرا جمعہ ہے، مختصر جو صورتیں ہیں میں مکمل مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، اور اس نیت سے بھی رکھنے کی اللہ مجھے توفیق دے آپ کے سامنے ان صورتوں کی وضاحت، کہ اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کے اس عظیم ترین اولین مصدر سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظیم ترین صورت، خوبصورت ترین صورت، قرآن کی آیات کے اپنے اسالیب ہیں، اپنے اسلوب ہیں، اور اپنی حلاوت اور مٹھاس ہے ہر صورت کی، آیات کی۔ سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے سکھا دیا قرآن۔ یہاں اللہ کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، خالق کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، رازق کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، رحمان کا ہوا۔ رحمان وہ ذات جس پر رحمت ختم ہے، قرآن وہ کتاب جس پر اللہ کا کلام ختم ہے، اللہ نے اس سے بڑھیا کلام اتارا ہی نہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا تھا، رحمان کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو تعلیم دے محمد الرسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رحمان، یہ دیکھیں 3 آیات اسی پر جملے مرتب ہوتے جا رہے ہیں۔ الرحمن کون ہے وہ؟ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 3 جملے اسی پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ رحمان کون؟ جس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ قرآن سکھلائے، اس نے سکھا دیا۔ خلق الانسان، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ اشرف المخلوقات کی تخلیق کرے، اس نے تخلیق کر دی۔ علمہ البیان، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس کے بولنا سکھا دے، اظہار ما فی الضمیر سکھا دے، اس نے بولنا سکھا دیا، اظہار ما فی الضمیر سکھا دیا۔ یہ سب اس کی رحمت کے کرشمے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر رحمان نے سکھایا ہے قرآن، کس کو سکھایا؟ محمد الرسول اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ کو، صحابہ کے واسطے سے تابعین کو، تابعین کے واسطے سے تبع تابعین کو، پھر یہی واسطے چلتے چلتے میرے اور آپ تک پہنچے۔ تو جن واسطوں سے یہ قرآن ہوتے ہوئے پہنچا ہے، ان واسطوں میں سے کسی ایک واسطے پر بھی کوئی بغیرت آدمی اپنا منہ کھولتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا خبیث، کمینہ اور لعین ہے، بھلے کسی ایک صحابی پر کھولے۔ اور یہ بات یاد رکھے، ہماری غیرت کوئی برداشت نہیں کرے گی کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے اپنا منہ کھولے۔ اگر وہ اپنا منہ کھولتا ہے، پہلے تیار ہو جائے اپنے 32 دانت گروانے پر انشاءاللہ۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ایک صحابی کے بارے میں ہمارے سامنے اپنی زبان کھولے۔ وہ پہلے اپنے باپ کے بارے میں زبان کھولے، پہلے وہ اپنی ماں کے بارے میں زبان کھولے، اپنے جا کر ڈی این اے کروائے،
انویسٹیگیشن کروائے، پھر آئے صحابہ کی طرف. شرم نہیں آتی؟ اپنے نطفوں کا پتہ نہیں ہے، حلالی ہے کہ حرامی ہے، اور صحابہ پر وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی ہمارے سامنے کرے پھر ہم دیکھیں. بچوں کے سامنے جا کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. خبردار، کوئی ایک بھی ہمارے سامنے یہ ہمت نہ کرے. ہم کسی اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے بارے میں یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے سامنے منہ کھولے. یا وہ جائے گا یا ہم جائیں گے. یہ دین صحابہ کے بغیر خدا کی قسم سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جو بندہ ہدایت لینا چاہے، صحابہ کے بغیر ہدایت لینا چاہے، وہ جہنم کے گڑھے میں جا سکتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں جا سکتا. پھر خصوصاً وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ صحابہ جو وحی لکھتے رہے، ان کے بارے میں کوئی منہ کھولے یہ برداشت نہیں ہے. ہاں، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے سامنے آ جائے. ہم بھی اب اپنے اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ دلائل کی دنیا سے باہر آتے ہوئے ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں. ایک حد ہوتی ہے دلائل کی، لیکن دلائل کے حد کے بعد ہم وقت دلائل نہیں چلتے ہیں، پھر ہاتھ بھی اٹھتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھیں. میرے سمیت کوئی بھی ہے، میرے سمیت کوئی بھی اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں شکار نہ ہو جائے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرے گا تو آگے سے اسے جواب نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا محمد الرسول اللہ کو. محمد الرسول اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کو سکھایا ہے. اگر اس صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے، قرآن پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اسلام کی حقانیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو چن لیا تھا، انبیاء کے لیے صحابہ کو بھی چن لیا تھا. یہ بھی یاد رکھیں. اس لیے کسی ایک صحابی پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں. صحابہ آپس میں جو مرضی کریں، ان کے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے 14 صدیوں پہلے کے جو مجتہدین تھے، جب وہ اپنے اجتہاد پہ اترتے تھے، صحابہ کے اقوال میں سے انتخاب کرتے تھے، مقابلے میں اجتہاد نہیں کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. وہ اپنے اجتہاد کے دائرے میں اولین قرآن، اس کے بعد سنت، سیرت النبوی، سب کچھ، پھر صحابہ پہ اترتے تھے. صحابہ کے اندر اختلاف رائے ہو جائے، اپنا قول پیش نہیں کرتے تھے. پہلے سے جو قول موجود ہیں انہی میں سے ایک کو ترجیح دیتے تھے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے، میں قرآن کو دیکھتا ہوں، سنت کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھتا ہوں. ہاں، اس کے بعد نحن رجال وہم رجال. میرے بعد جو ہیں وہ بھی اس میدان کے شاہ سوار ہیں، میں بھی اس میدان کا بندہ ہوں. پھر میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں. یعنی خود وہ تابعی تھے. جب وہ بات تابعی کی سطح پر آتی تھی تو پھر وہ اجتہاد کرتے تھے. جہاں بات صحابہ کی سطح پر رہتی تھی وہ اجتہاد صرف ترجیح کا کرتے تھے کہ کس صحابی کی بات کو ترجیح دینی ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا آج، لیکن میں نے مجبوراً یہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے. اور اس لیے بھی رکھی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ صحابہ پر تنقید کرے گا تو پھر اسے رد عمل نہ ملے. اس لیے وہ رد عمل کے لیے تیار ہو کے آنا چاہتا تو آئے. پھر یہ رد عمل صرف مسجد میں نہیں ملے گا، مسجد سے باہر بھی ملے گا. اسے کوئی دھمکی سمجھتا ہے دھمکی سمجھے، جو سمجھتا ہے جو سمجھ لے. ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ہم تمہارے کیا کہتے ہیں ایک من گندم کھانے والے مولوی نہیں ہیں جو تمہاری آنکھ اٹھے تو کھڑے ہو جائیں، آنکھ نیچے ہوتے تو بیٹھ جائیں. اس لیے کبھی بھی غلط فہمی کا شکار مت ہونا ہمارے بارے میں. لا الہ الا اللہ. ہمارے خون میں صحابہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ.